اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ عمران خان نے ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے اور آج کل جو مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں تحریک انصاف کو لے کر، اس حوالے سے ان کی اہم گفتگو سامنے آئی ہے۔ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ واپس اسمبلیوں میں جائیں۔ اس حوالے سے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے فلور پر اسپیکر کے سامنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اسمبلی میں واپس جانے کا مطلب ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا۔ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، مستعفی ہو چکے ہیں اور تصدیق کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی آصف زرداری سے ان کے کوئی رابطے کیے گئے کسی شخص کے ذریعے یہ خبریں سامنے آئی، اس کی تردید کی ہے عمران خان نے، اور اسرائیل کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو سامنے آئی ہے۔ سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ان تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ کاشف صاحب، سر کیا کہیے گا؟ خبریں تھیں کہ اب تحریک انصاف واپس اسمبلیوں میں آ رہی ہے، عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کر دی ہے، کیا کہیے گا جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمارے جانے کا مطلب ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا؟ عمران خان صاحب کی بات تو درست ہے، اگر تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسمبلیز میں نہیں جائیں گے، وہ ایک پوری کیمپین اس حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں۔ دیکھیں، اسمبلی اور حکومت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ اسمبلی کو امپورٹڈ نہیں ہے، حکومت کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو اسمبلی اس کانٹیکس میں نہیں، اگر کہیں کہ اس کانٹیکس میں کریں، لیکن پولیٹیکلی آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کریں۔ اگر وہ اپنی کشتیاں نہیں جلائیں گے تو ان کو الیکشن کی اگر کوئی امید ہے تو وہ الیکشن ان کو نہیں ملیں گے اگر وہ اسمبلی میں چلیں گے۔ اس لیے ان کو اسمبلی سے باہر اپنی کشتیاں جلا کے کیمپین کرنی پڑے گی، جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جلسے جلوس کیے، پھر اب جیسے آپ نے دیکھا ایک دھرنے کی کال دی تھی انہوں نے۔ میرا خیال ہے اسمبلی میں ان کا واپس جانا بہت مشکل ہے عمران خان صاحب کا۔ مجھے وہ اسمبلی جاتے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اسمبلی جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سسٹم 1.25 سال ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ سسٹم چلے گا، اور وہ تمام تر جو ان کی کوششیں ہیں کہ حکومت گرے، نئے الیکشنز ملیں، وہ ان کو میرا نہیں خیال سے ملیں گے اگر اسمبلی۔ تو کاشف صاحب، یہ اسٹریٹجی کام کر رہی ہے تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ وہ باہر اسمبلی کے باہر تو لڑائی لڑ رہے ہیں، اسمبلی میں نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ تو پہلے دن کرنا تھا جس نے بھی کرنا تھا، یعنی تحریک انصاف نے پہلے دن یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اتنی سائزیبل اگر وہ اپوزیشن بنائے وہاں پر تو اس کا ان کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا۔ اس وقت کا جو کیلکولیشن تھا تحریک انصاف کا وہ یہی تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میرا ذاتی طور پر جس دن پہلے دن گئے، جب ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو میرا اپنا ویو ظاہرہ یہی تھا کہ اتنی سائزیبل آپ اپوزیشن اسمبلی کی کیوں چھوڑ دیں جب آپ کے پاس اتنا بڑا فورم اویلیبل ہے۔ آپ کبھی بھی کھڑے ہو کے تقریر کر سکتے ہیں، وہ تقریر ظاہر لائیو بھی دکھائی جائے گی، ریکارڈ کا حصہ رہے گی، تاریخ کا حصہ رہے گی اس ریکارڈ میں قومی تقریر۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ کو چھوڑنا ہے اس وقت آپ استعفے بھی دے دیں۔ یہ اس وقت کے ویوز تھے کہ بہت سے لوگ اس ویو سے تحریک انصاف کے اندر بھی ایگری کرتے تھے، لیکن جیسے اگر آپ کو لوگ باہر چلائے، کیمپین کھڑی ہو گئی، اس کے بعد سب کا خیال تھا کہ اب اس کے بعد میرا خیال ہے بہت کم تحریک انصاف میں رہ گیا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی اب تحریک انصاف کی پچھلے چند دنوں میں میرا خیال ہے یہ سوال تحریک انصاف کے اندر سے بھی اٹھ رہا ہے کہ اب کیا، واٹ نیکسٹ۔ بہت سے لوگ آتے ہیں تو راستہ ایسا نکلے جس سے تصادم نہ ہو، صحیح، لیکن دوسرا بڑا پرابلم یہ ہے کہ الیکشنز کیسے کروانے ہیں وہ طریقہ نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف کو اس۔ اچھا، اور ساتھ میں پہلے بھی جب عدم اعتماد کی تحریک تھی اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا، یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے عمران خان نے کچھ رابطوں کے لیے کوششیں کی ہیں پی ڈی ایم قیادت سے، اب کل بھی اس طرح کی خبریں آئیں، کل پرسوں سے عمران خان نے کہا کہ عدم اعتماد کے دوران جو آصف علی زرداری سے رابطوں کے حوالے سے خبریں ہیں اس کی انہوں نے تردید کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو 26 سال سے کہہ رہا ہوں کہ نواز اور زرداری ایک ہیں، تو میں کیوں رابطے کروں گا؟ تو یہ جو تردید ہے یہ بار بار ہو رہی ہے، بار بار اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کاشف عباسی صاحب، سر اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، یہ تو عمران خان صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اگر تردید کر دیا تو یو ہیو ٹو پارٹلی ایگری ود دیم، کیونکہ وہ ایک پارٹی دو لوگوں کے درمیان کی گفتگو ہے، وہ بھی گفتگو عمران خان صاحب کی باہر نہیں آئی، مبینہ طور پر ملک ریاض صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی گفتگو باہر آئی۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ تیسری تھرڈ پارٹی نے یہ کہا ہو کہ زرداری صاحب کو الیکشن کے لیے منوا لو،
اکثر لوگ حاضری لگانے کے لیے ہماری زبان میں اس کو بڑا غمک سے اس کو کہتے ہیں کہ حاضری لگا دینا، کہ سر وہ نے مجھے فون کر کے کیا سی میں تعلیم استعفے کی گل کرنا اور نہیں ہو سکتا، اوکے ٹھیک ہے سر. یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سر میرا کام تھا آپ کو بتانے کا، آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی تھرڈ پارٹی استعمال کی ہو. سو اٹ کوڈ بی دیٹ، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے. سو اٹ کین بی اینی تھنگ. اس وقت تو آپ کو پتا ہے اتنا ایک کیوس تو میں نہیں کہوں گا، اتنا کچھ ہو رہا تھا اس ایک دن میں کہ لوگ شاید عمران خان صاحب الیکشن کے تیار تھے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. سو اگر تو یہ پیغام اس طرح بھیجا گیا ہو کسی کے ذریعے، کیونکہ یہی صاحب ایک دفعہ میاں صاحب کے پاس پیغام دے کر گئے تھے کسی اور کا کہ آپ ریزائن کر دیں، جب دھرنا آیا ہوا تھا اسلام آباد میں 2014 کا. سو یہ تو استعمال ہوتے رہے ہیں پیغام رسانی کے لیے. سو اب یہ کس کا پیغام لے کر گئے، کیا کہہ رہے تھے، آگے سے کیا جواب آیا، ان کو کس نے کس لیول پہ کہا، یہ ذرا تھوڑا سا ملک ریاض صاحب خود ہی بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کس نے ان سے یہ بات کی تھی، یہ جو الیکشن کی زرداری صاحب کی کرنے کی. لیکن اس وقت میں عموماً ہر اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہو. ان بیک ٹو رابطے تو رہتے ہی ہیں، ظاہر سیاست میں اسی طریقے سے موو کیا جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. ایک اور اہم جو خبر ہے اسرائیل کے حوالے سے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت میں جب وہ تھے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا، پیغام بھیجا گیا کہ اپنے ملک کا سوچیں. پیغام کس کی طرف سے آیا تھا انہوں نے کہا میں یہ ابھی نہیں بتا سکتا، اور کچھ مخصوص لابی ہے جو مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتی ہے، تو اس کی تردید بھی کری ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان پر دباؤ تھا لیکن انہوں نے اس دباؤ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. دیکھیں یہ بات تو ماضی میں بھی منظر عام پر آ چکی ہے. عمران خان صاحب پرسنل انٹریکشن میں جرنلسٹ کو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میرے پہ بڑا دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ نہیں کروں. اب آپ اگر پچھلے 2.5-3 سال پر نظر ڈالیں تو متعدد بار ایسی چیزیں ہوئی ہیں جب تک وہ اپنی پرانی جی اور وہ مذاکرات بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دن بتایا گیا، تیسرے دن عمران خان صاحب نے جرنلسٹ کو بلایا اور کہا کہ نہیں ایسے کوئی مذاکرات میں نہیں کروں. سو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کیا کس طرف سے آتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یو اے نے تسلیم کر لیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. سو یہ ایک انٹرنیشنل کیمپین یا موو چل رہی ہے جس میں مسلمان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ان پر دباؤ ڈالا جائے. ڈپلومیٹک ان کو ظاہر ہے رشوت بھی آفر، رشوت سے مراد پرسنل رشوت نہیں ہوتی ہر کیس میں، یہ بھی آفر کی جاتی ہے کہ یہ آپ کو کیا کیا فائنینشیل بینیفٹس ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز صاحب نے جب دھماکے کیے تھے آدمی تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اتنے $1 بلین لے لیں اور یہ کام نہ کریں. سو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کا کچھ پاکستان میں بھی پیغامات بھجوائے گئے ہوں، اب دوست ممالک کی طرف سے بھی بھجوائے گئے ہوں. ہو سکتا ہے یو اے نے تسلیم کیا. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یو اے کی فارن پالیسی سعودی عرب سے کچھ فرق ہے، لیکن کافی انفلوئنس نظر آتا ہے ہمیں اس فارن پالیسی کا. یو اے کا تسلیم کر لینا، سعودی عرب کے میں بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کس نے دورہ کیا. سو یہ ممکن ہے کہ ایک انٹرنیشنل کیمپین چلائی گئی ہو تاکہ مختلف مسلمان ممالک جنہوں نے اب تک اس کو تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو، وہ اس کو تسلیم کر لیں. لیکن خان صاحب نے یہ بات کی کہ انہوں نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.